کہ جس سے مجھے موسیٰ ابن جعفر نظر آئے، تو میں نے دیکھا کہ اچانک وہ فضا میں بلند ہونے لگے اور سقف تک پہنچے. تو مجھے یہ تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ چھت کھلی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمانوں کی طرف چلے گئے. پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ شاید مجھے کوئی نیند کا غلبہ ہے، مگر جب میں نے خوب مکمل بیداری کو یقین کر لیا کہ میں بیدار ہوں اور دیکھ رہا ہوں، تو مجھے نہ منظر نظر آیا کہ کچھ دیر کے بعد وہ ویسے ہی آسمان سے اترتے نظر آئے. تو میں نے اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ جو میں نے دیکھا ہے وہی ہے، میں نے قفل توڑا، کھولا اور میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا میں نے یہ منظر دیکھا ہے. تو مسکرا کے فرمایا ہاں فرشتوں سے ملنے گیا تھا. یہ میں نے صرف ایک معجزے کی طرف اشارہ کیا. کثرت سے جس امام سے معجزے ظاہر ہو رہے ہوں، اور زندانوں میں معجزے ظاہر ہوئے. بھوکے شیروں کو چھوڑنے کا واقعہ تو آپ نے بہت سے ذاکروں سے سنا ہے. پہلے بھوکا رکھا گیا تاکہ جب انہیں چھوڑا جائے تو ان کے گمان میں وہ امام پر حملہ کریں اور ہم یہ کہیں گے کہ شیروں نے حملہ کر دیا، درندوں نے مار دیا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا. لیکن جب ان بھوکے شیروں کو چھوڑا گیا اور وہ جس تیزی سے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، تو جنہیں جمع کیا ہوا تھا نا کہ جو گواہ بنے کہ شیروں نے حملہ کیا ہے، وہ سب کہتے ہیں کہ ہم بس یہ سوچ رہے تھے کہ اب یہ کسی وقت پہنچے اور زخمی کیا اور گویا وہ حملہ کر کے انہیں ختم کر دیں، مگر وہ دوڑتے ہوئے شیر پیروں میں جا کے گرے اور ہر ایک نے امام کے جوتیوں کا اور پیروں کا بوسہ لیا. اور جب وہ لپٹ کر امام انہیں پیار کر رہے تھے، وہ امام کے پیروں سے لپٹ رہے تھے، امام کے ہاتھوں کا بوسہ دے رہے تھے اور امام ان پر شفقت سے اپنا دست مبارک پھیر رہے تھے. تو اس معجزے کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو رہے تھے. تو پھر ہارون الرشید کا مطلب پورا نہیں ہوا. جس زندان بان کو بھی رکھا، حتیٰ ابھی ہم رستے میں انصر بھائی اور ہم بات کرتے آ رہے تھے، اب غور فرمائیں کہ وہاں زلیخا اور یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، اس میں حضرت یوسف کو اپنی جان اور آبرو اور احترام اور عزت اور احترام اور وقار بچا کر نکلنا پڑا، جانا پڑا، حجرہ چھوڑنا پڑا. لیکن جب امام موسیٰ ابن جعفر کے پاس ایک فاحشہ کو بھیجا، تو وہ جب دروازہ کھولا گیا تو وہ سجدے میں پڑی تھی اور جب اس سے کہا ہم نے تو تمہیں اتنے پیسے دیے، تمہیں اتنا بتایا سمجھایا کہ تمہیں جانا ہے تاکہ وہ تمہاری طرف رغبت کریں تو ہمیں بہت کچھ کہنے کا موقع ملے. اس نے کہا کہ جب میں ان کے سامنے بن کر گئی تو پہلے تو ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے میری طرف دیکھا نہیں، مگر میں نے جب توجہ دلانے کی کوشش کی تو انہوں نے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ذرا اس فضا میں دیکھو. تو جب میں نے ان کے اشارے پر اس فضا میں دیکھا تو میں جن کے حسن کا عشر عشیر بھی نہیں ہوں، ایسی حسین حوریں کھڑی تھیں اور کہا تم میرے پاس جس غرض سے آئی ہو، تمہیں اندازہ ہے کہ اس کا بدلہ، اس کا عوض جہنم کی آگ کے علاوہ کچھ اور نہیں. ان کا ایک جملہ مجھ پہ اتنا اثر کیا کہ میں نے سجدے میں سر رکھ کے توبہ کی. جو اپنی آبرو بچائے وہ نبی، جو دوسروں کو جہنم سے نکالے وہ امام. سلامات پڑھے محمد و آل محمد. تمام گلیوں میں
کوچوں میں موچی دروازے کے اس وقت شدید رش ہے. میرے عزیز جو مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں وہ بھی کسی حد تک عقیدت اور عشق کی کیفیت میں ہیں. بہت سی جگہوں پہ پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے. جو جیسا ہے ویسے ہی بیٹھا رہے گا. ہمارا بدن تکلیف میں ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہے. ہم سب یہاں آئے ہیں. ابھی ایک تابوت کو دیکھیں گے. ایک تابوت کی زیارت کریں گے جس تابوت میں لیٹا ہوا اسیر وہ ہے کہ جس کی بیڑیاں بھی کاٹی نہیں گئی. اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ. آج کی اس مجلس کے لیے تو مجھے کوئی خاص محنت نہیں کرنی. آپ سب تیار ہو کر آئے نا کہ مولانا کچھ بھی پڑھے ہمیں تو رونا ہے. اور جب گریہ کر رہے ہو نا آپ تو یہ جو بگڑا ہوا چہرہ ہے نا ہمارا یہ جناب زہرا کو بہت اچھا لگتا ہے. بعض احباب رومال رکھ لیتے ہیں، بعض گردن جھکا لیتے ہیں. بہرحال ٹھیک ہے مگر جب آپ گریہ کر رہے ہوتے ہیں اور آواز بلند آواز سے رو رہے ہوتے ہیں تو مجلس ایسی جس میں بلند آواز سے گریہ ہو رہا ہو ایسی مجلس کے بعد امام جعفر صادق نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں رونے والوں کے لیے. یا اللہ یہ ہمارے عامر کو زندہ کر رہے ہیں. بڑی قدر ہے ان آنسوؤں کی. جسے رونا نہ آئے وہ برابر والے کو روتا دیکھے تو کچھ نہ مانگے. کوئی حاجت نہیں ہے، صرف ایک حاجت، یا اللہ میری آنکھ میں بھی آنسو آ جائے. اس لیے کہ اس قطرہ اشک کا مقام بہت زیادہ ہے. بہت کام آئے گا یہ مرنے کے بعد. اس دنیا میں بہت کام آ رہا ہے. اہل بیت کسی کا ادھار نہیں رکھتے. اس دنیا میں یہ ہمارا رونا ہمیں بہت کام آ رہا ہے. سب سے زیادہ جو فائدہ ہمیں اس رونے کا ہوتا ہے ہم بڑے بڑے طوفانوں کے سامنے مطمئن رہتے ہیں. کون ہمارا کیا بگاڑے گا، ہم حسین کے عزادار ہیں. چلیے کچھ دیر کے لیے بغداد چلیے. جو جہاں ہے اپنی آوازوں کو آزاد کرے گا اور ایسے روئے گا جیسے آج ہمارے گویا مولا کے زمانے میں مولا کے تابوت کو کاندھا دینے آئے. 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں آج امام موسیٰ کاظم کے مزار پر. کاظمین میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جمع ہیں امام کو سلام کرنے آئے. وہاں بھی ایک شبیہ تابوت کو پل بغداد پہ رکھ کر روئے ہیں. اس پرانے دور میں پلٹے ہیں کہ جب ایسا ہوا تھا اسی شہر کے اندر. میرا اس مجمع سے چاہنے والوں سے ایک سوال ہے. اگر ہمارے معاشرے کا کوئی معتبر، ہماری قوم کا کوئی معتبر فرد گرفتار ہو جائے تو ہمارے یہاں احتجاج شروع ہو جاتا ہے، دھرنے ریلیاں شروع ہو جاتی ہیں. جی ہم اپنے عزیز کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. سوال یہ ہے 14 سال قید. اس وقت کے شیعوں کا کتنا بڑا امتحان تھا. کہاں تھے چاہنے والے؟ ذرا پلٹیے اس دور میں کہ کتنا مشکل دور تھا. ہارون رشید کے محل میں رات کو روزانہ لہو و لعب کی محفل سجتی ہے. طرب اور رقص کا ماحول ہوتا ہے. مغنیاں بلائی جاتی ہیں، رقاصائیں بلائی جاتی ہیں. روزانہ کا کام ہو رہا تھا کہ کسی نے آواز دے کر کہا کہ آج ہم نے مدینے کے شاعر ابو العطا کو بغداد میں دیکھا ہے. ہارون نے کہا وہ تو مدینے کا رہنے والا ہے، بغداد میں تم نے کسی اور کو دیکھا ہوگا. اس نے کہا میں اچھی طرح پہچانتا ہوں، ابو العطا ہے، شاعر زمان، ادیب دوران، ابو العطا مدینے کا رہنے والا. کہا ڈھونڈو، تلاش کرو کہ ابو العطا کہاں ہے. ایک مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے. کارندے پہنچے کہ آپ کو حاکم نے بلایا ہے. یہ پہنچے حاکم کے پاس. کہا ابو العطا بصرے میں، بغداد میں کیسے آئے ہو؟ کہا میں ذاتی غرض سے آیا ہوں. کہا جتنے دن رکنا ہے روزانہ دربار میں آؤ گے اور ایک غزل ضرور سناؤ گے. 3 دن تک غزلیں سنتا رہا.
तीसरे दिन जब उसे वो कलाम सुनाओ जो तुमने बसरे में पढ़ा था, और तुम्हारे कलाम के बाद फिर महफिल खत्म हो गई थी कि इससे ऊंचा कलाम ही नहीं है, तो कहने लगे इसके बदले में दोगे क्या? मैं तुम्हें कलाम सुना रहा हूं 3 दिन से, आज वो कलाम सुनाऊं जो इससे ऊंचा कलाम नहीं है, इसके बदले में दोगे क्या? हारून रशीद कहता है कि जो मांगोगे दूंगा। कहा दोबारा पूछूं कि जो मांगूंगा दोगे? कहा जो तुम मांगोगे वो मैं दूंगा। गजल सुना दी, हारून उठ के जाने लगा, जाता जाता लौट कर आया। अबू लता कुछ मांगना चाह रहे थे। अबू लता ने बुझे हुए लहजे में कहा मेरे इमाम को आजाद कर दो। कितना सर दौर था चाहने वालों का। मेरे इमाम मूसा कासिम को आजाद कर लो। कुछ देर खामोश रहा, कहने लगा 2 दिन बाद जिंदान के दरवाजे पर आ जाना, 2 दिन के बाद अपने इमाम को जिंदान से जाके ले लेना। अबू लता, मैं रोने वालों से पूछ रहा हूं, अबू लता कितना खुश अपने मुसाफिर खाने अपनी ज़ौजा और बच्चों के पास गए होंगे। मैंने इतने अरसे से शायरी की, मैंने इतने कलाम लिखे, आज मुझे कीमत वसूल हो गई, मेरी वजह से मेरा इमाम आजाद हो रहा है। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। खुशी खुशी गए, अपनी ज़ौजा को जाके खुशखबरी सुनाई, बच्चों से लिपट के मुबारकबादें दी। 2 दिन के बाद सुबह से आकर बैठ गए। जिंदान का दरवाजा खुलता है, कोई असीर लाया जाता है, कोई असीर छोड़ा जाता है, और हर मर्तबा जिंदान का दरवाजा खुलता था तो ये दौड़ के करीब जाके खड़े हो जाते थे। जैसे ही बाहर आएंगे हाथों का बोसा दूंगा, पैरों पे गिर के कहूंगा मौला बताइए पहले कहां चलेंगे? मदीने में आपकी बेटियां अपने बाबा का इंतजार कर रही है। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। अल्लाह कहता है कि हर दफा दरवाजा खुलने पर मैं आगे बढ़ के जाता था, दौड़ के जाता था, मगर कोई और आता था और किसी और को ले जाते थे। मैंने आकर पूछ लिया आज मेरे इमाम को आज़ादी मिलनी थी। कहने लगे सब्र करो, आज तुम्हारा इमाम आज़ाद होगा। कहता है असर का वक्त आया, दरवाजा खुला, मेरे सामने से एक तख्ते पे जनाजा